آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ ڈرامہ، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ماہر اریب کے گھر وہ تماشا لگتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اریب کی وجہ سے، کیونکہ اریب آئے دن گھر میں روز کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو تو بس ماہر چاہیے، وہ ماہر چاہیے کہ جو اس کو کبھی نہیں ملنے والی، ٹھیک ہے۔ تو اریب کی ماں جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اریب کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ فہا اس کو پکڑتی ہے، اس کی ماں کو دلاسا دیتی ہے، کہتی مامانی جان کوئی بات نہیں، زندگی میں حالات واقعات ایسے رونما ہوتے رہتے ہیں، آپ اس بات کی ٹینشن مت لے کہ اریب آج کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ جس لڑکی نے بھی اس کو ایسے بنایا میں ایسی سزا دوں گی، زندگی بھر یاد رکھے۔ دوسری طرف سعد کی ماں جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا امی آپ اپنا دوپٹہ ہی بدلیں، وہ کہتی ظاہر سی بات ہے پریشانی ہر گھر میں ہوتی ہے، کس گھر میں پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سعد کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ سعد کو دلاسا دیتی ہے اور کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ سعد صوفے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ سعد کے اوپر ابھی کتنا تقریباً 50 لاکھ کا قرض ہے جو اس نے بینک کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت بیچارہ پریشان ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنے پیسوں کا میں ارینجمنٹ کہاں سے کروں گا کہ میں بینک کو اتنے پیسے دے پاؤں گا بھی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے پریشانی انسان کو کھا جاتی ہے، آدھا کر دیتی ہے۔ جن لوگوں میں عزت اور غیرت ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی چیز کی اگر ان کو پریشانی آ جائے تو وہ بہت بیچارے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اریب کے گھر پولیس آ جاتی ہے، کیونکہ اریب جو ہوتا ہے نا سعد اور ماہر کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، شاید اس وجہ سے سعد نے اس کا یہ حل سوچا ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر پولیس بھجوا دیتا ہوں تاکہ اس نے جو ہمارے ساتھ تماشا لگایا ہوا ہے ہم تو سکون کی زندگی جی سکیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پولیس بھیج دی جاتی ہے اس کے گھر تاکہ وہ تو اس کی جان چھوڑ دے اور سبھی لوگ اس سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہوتا ہے نا دوسری طرف یہ جو ماں ہوتی ہے نا اریب کی وہ بڑی مکار ہوتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہوتا ہے نا اریب وہ شادی کر لے فہا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی عشق معشوقی کے چکروں میں نہ پڑے ورنہ ہمیں بھی ذلیل کروائے گا اور خود بھی ذلیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ ماہر جو ہے وہ غریب گھر سے بلونگ کرتی ہے، اس کو کوئی تعلق نہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کسی امیر کبیر یعنی کہ اپنے ریلیٹیوز میں شادی کروانا چاہتی ہے، اکثر کا یہی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سعد جو ہوتا ہے وہ گھر میں موجود ہوتا ہے بیچارہ، کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر پھرتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی چیز ایسی مل نہیں رہی ہوتی جس کی بیس پہ کوئی کام کر لے یا کچھ کر لے، ٹھیک ہے۔ بس ایک جاب ہوتی ہے اس کے پاس، وہ بھی بڑی مشکلوں کے ساتھ اس کو ملی ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت سارے مسائل کریٹ ہوئے ہوتے ہیں جن کو سولو کرنا ہوتا ہے سعد کو اسی لیے وہ ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سعد کہتا جی جیسے سر آپ چاہیں۔ بعد میں شام کو سعد تھکا ہارا آتا ہے، ماہر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ماہر جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے، کہتی سعد ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری جوڑی بن چکی ہے، لیکن سعد اس بات کو سوچتا ہے کہ یہ جوڑی بنانے میں کتنی دقتیں پیش آئیں، کتنے کچھ واقعات ہوئے، پھر جا کے یہ جوڑی جو ہے رونما ہوئی، ورنہ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس جوڑی میں کہ رونما ہو جاتی، ہم اتنے ذلیل ہوتے کہ ہمیں دیکھنے کے کوئی قابل نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ ماہر جو ہوتی ہے تھوڑا سا منہ بنا لیتی ہے، سعد اس کو کہتا خوش ہو جاؤ کیا بات ہے تم اتنے میرا آج موڈ آف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا موڈ اچھا ہے تو تم نے موڈ آف کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ماہر کہتی ہے موڈ نہیں آف کیا، بس کچھ ماضی کی یادیں یاد آتی ہیں تو پھر مجھے نا میرا رونے کو دل چاہتا ہے۔ سعد کہتا ہے کہ ماضی کی یادوں کو بلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو تم نے ابھی تک نہیں بلائیں۔ دوسری طرف پولیس والا جو ہوتا ہے وہ ان کے گھر اپنا اریب کے گھر بیٹھا ہوتا ہے کہ اریب کی ماں آئے اور میں اس سے بات کروں کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اریب کی ماں جو ہوتی ہے ابھی انسپیکٹر سے ملنے آئے گی، پھر ہی بتائے گی کہ یہ معاملات ہیں اور یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی انسپیکٹر صاحب انہیں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جلد از جلد وہ بھی آئے، میں ان سے ملاقات کروں اور یہاں سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے۔ جا کے اس نے اپنے کام وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ انہیں کاموں کے لیے تو ہائر نہیں کیا ہوتا ڈپارٹمنٹ نے۔ اریب کی ماں جب اریب کی آتی ہے انسپیکٹر کے پاس تو وہ آ کر معاملات پوچھتی ہے تو انسپیکٹر صاحب معاملات بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ برائے کرم ان کو ساتھ بھیج دیں۔ اگر اریب لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہوتا یعنی پیسے والے نہ ہوتے تو پولیس نے کب کا ان کو اٹھا لینا تھا، ٹھیک ہے۔ بس یہی کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، پولیس بھی ان کا احترام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے ایک بار وارن کر دیں آپ، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم یہ ایسا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، آپ کے آنے کا بہت زیادہ شکریہ، ٹھیک ہے۔ ان کے شکریہ ادا کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ سعد جو ہوتا ہے وہ صوفے کے اوپر ہی لیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کو ایک ٹینشن سی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ بیچارہ صوفے پر ہی لیٹ جاتا ہے. اس کو کوئی پرابلم نہیں صوفے پر بھی لیٹنے سے. ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مسائل دور ہو جائیں، میرے گھر میں خوشی آ جائے، میری بہن کی شادی ہو جائے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. ماہر اس میں پورا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ماہر ان کا کچھ ساتھ نہیں دے رہی، نہ کچھ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی ماہر کہتی ہے یہ چیزیں مجھ کو اور میرے اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اریب کے گھر جب پولیس آتی ہے تو اریب کی ماں جو ہوتی ہے نا، اریب کو پاس بٹھاتی ہے انسپیکٹر کے، اور ساری بات اوپن کر لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ساری ایک بات تو آپ نے اس کو وارن کر دیا نا میرے کہنے کے اوپر، نیکسٹ ٹائم اگر یہ کبھی بھی ایسی حرکت کرے تو آپ نے اس کو وارن نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جو بھی ہے نا یہ خود ہی سوچے گا، پھر اس کا جو بھی حل کرنا ہے یہ خود ہی اپنا حل نکالے گا. اس کے علاوہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سعد کو جو ہے نا وہ بتا دیا جاتا ہے. سعد کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اس کے گھر، بار جاؤں گا، اس کو ڈھونڈوں گا، ماہر کو تلاش کروں گا. ٹھیک ہے، شادی میں اسی سے کروں گا. جب یہ بات کہتی تو پاس کھڑی فہا جو ہوتی ہے نا، اس کا رنگ چہرے سے اڑ جاتا ہے، کیونکہ سعد نے ظاہر سی بات ہے اریب نے بات ہی ایسی کر ڈالی ہوتی ہے، اس وجہ سے اپنا فہا کے رنگ اڑ جاتا ہے منہ سے. ٹھیک ہے، دوسری طرف فہا اریب کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ اریب میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہی ہوں باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، ورنہ مجھے یہ نہ ہو کہ اپنا کچھ ایسے ہتھ کنڈے اپنانے پڑیں گے جن سے پھر تم بیزار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تمہیں تلخی ہو. ٹھیک ہے، اریب کہتا ہے کہ آپ وہ اپنا کے دیکھ لیں، میں نے ایک مرتبہ اور لاسٹ مرتبہ کہہ دیا آپ کو کہ میں اسی سے شادی کروں گا، اسی کے پاس رہوں گا اور اسی کی بات مانوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس سے میرا جنون ہے ماہی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نہیں رہ سکتا. فہا بعد میں سارے تماشے کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ بڑی لمبی نگاہ سے. ٹھیک ہے، کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں. ٹھیک ہے، فیوچر کے بارے میں بھی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آنے والا وقت اس کا کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، اور میرا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، میرا کیا بنے گا. ظاہر سی بات ہے ہر بندے کو اپنی پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح فہا کو بھی اپنی پریشانی لگ چکی ہوتی ہے کہ یار میں کیا کروں، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں اس کی وجہ سے. دوسری طرف یہ جو گنڈے ہوتے ہیں نا سگریٹ وغیرہ سلگا رہے ہوتے ہیں اور اپنی وین میں جس میں یہ ڈاکو لوٹتے ہیں، لوگوں کو لوٹ کے یعنی کہ ان سے تاوان مانگتے ہیں، بطخوری کا کام کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ایسی حرکات کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی حرکات کی وجہ سے سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ گندا ہوتا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ماہر جو ہوتا ہے، اریب جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے انسپیکٹر صاحب آپ ہتھ کڑی لگا لیں، آپ کا فرض ہے، کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن مت لیں. ٹھیک ہے، میں ریڈی ہوں ہتھ کڑی لگوانے کے لیے. تو انسپیکٹر صاحب کہتے بیٹا اگر ہم نے ہتھ کڑی آپ کو لگوانی ہوتی نا تو آپ کی ماما کو بتانے سے پہلے ہی آپ کو ہتھ کڑی لگا لیتے تو آپ کو عقل آ جاتی. ٹھیک ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں انسپیکٹر صاحب، آپ اب لگا لیں. ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو پورا پیور بتانا چاہتا ہے کہ میں ایسے ہوں. ٹھیک ہے، ایسے یعنی کہ جس طرح کچھ لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں کہ میں بس ایسے ہوں تو ایسے ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے شاید وہ بتا رہی ہوتی ہے فہا جو ہوتی ہے نا وہ اپنی ممانی جان کو کہ ممانی جان اریب ہاتھ سے جو ہے نا نکل چکا ہے، اب اس کا واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس لڑکی نے اریب کے اوپر کچھ کر ہی ایسا دیا ہے، پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا جس وجہ سے اریب جو ہوتا ہے نا ہر وقت اسی کی یاد میں کھویا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لڑکی تو ہمارے گھر میں تباہی لا کے رکھ دی ہے اس نے. ٹھیک ہے، تو ماہر کی ماں اریب کی ماں کہتی ہے لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے، پتہ نہیں کیا نکالے گا اریب جو ہوتا ہے نا، یہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا نکالے گا. ہمیں تو خود اس کی سمجھ نہیں آ رہی اپنے آپ سے کیا چاہتا ہے اور کیا کرنے والا ہے. یہ کوئی تو اس کو سمجھائے یا سمجھ آنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، اریب جو ہوتا ہے وہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں نہ کھویا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ماہر کو تلاش کرتا ہے ہر اپنی جستجو میں. نیلو جو ہوتی ہے وہ بس اڈے پر کھڑی ہوتی ہے ایک لڑکے سے، جب کچھ لڑکوں سے وہ راستہ پوچھتی ہے یا کوئی وین کے بارے میں پوچھتی ہے، حالانکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کڈنیپر ہوتے ہیں، اسی وقت انہوں نے کڈنیپ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیلو کو کڈنیپ کرنا ہوتا ہے اور کڈنیپ کر کے لے کے جانا ہوتا ہے اور بطخوری یا تاوان مانگنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کام میں اریب ملوث ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود ہی بیچاری پکڑی جاتی ہے، اس کے معاملات بن جاتے ہیں. پہلے تو وہ خاموشی کے ساتھ بس اسٹاپ پہ بیٹھی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی چیز آ رہی نہ کوئی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں اٹھ کر دیکھتی ہے، میں دیکھوں تو صحیح آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں چیزیں جا نہیں رہی ہیں، کیوں سواری نہیں مل رہی. جیسے وہ اٹھ کر دیکھتی ہے تو وہ کیری وین اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جس سے سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، تو نیلو جب پکڑی جاتی ہے پھر بیچاری رو رہی ہوتی ہے
کہ میری جان چھوٹ جائے ان لوگوں سے کسی نہ کسی طرح، لیکن اب جان کیسے چھوٹے گی، جان نہیں اب چھوٹنے والی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے. غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے. لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے. ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے. لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے. یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے. دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے. وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی. جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے. یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے. شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے. تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے. لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے. وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے. اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے. نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے. گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے.
ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाती है, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है।
یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ